آئیے صاحبان، اس سنسنی خیز داستان کی قسط نمبر 22 کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ سن کر یادیو لرز کر رہ گیا تھا۔ اس کے نحیف و نزار جسم پر رشا طاری ہو گیا۔ ہاتھ جوڑتے ہوئے کانپتی ہوئی آواز میں بولا، نہیں کالا بچہ نہیں، یہ ظلم مت کرنا۔ میں اپنے اسی بیٹے کی سگندھ کھاتا ہوں جس کی میں نے ابھی تک شکل نہیں دیکھی کہ تمہارے بارے میں یا اپنے ساتھ ہونے والے سلوک کی بابت میں کبھی زبان نہیں کھولوں گا۔ بس ایک بار مجھے معاف کر دو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ کالا بچہ کی نظر اس کے چہرے پر کھڑی تھی۔ وہ کچھ دیر غالباً اس کے لہجے کی سچائی جانچتا رہا، پھر بولا، ٹھیک ہے شکلا، اسے ایک موقع دو، اسے اس کے گھر کے قریب چھوڑاؤ۔ مجھے آشا ہے کہ یہ اپنے وعدے کا پالن کرے گا، ورنہ تو پھر اس نے جان بوجھ کر جملہ ادھورا چھوڑ دیا تھا۔ یادیو عورتوں کی طرح روتے ہوئے بولا، مہاراج آپ کی بڑی مہربانی، آپ مجھ پر یہ جو احسان کر رہے ہیں میں اس جیون دان کو ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ آپ انسان نہیں بلکہ فرشتہ ہیں۔ یہ سن کر کالا بچہ نے استہزائیہ انداز میں کہکا لگایا اور پھر حقارت برے انداز میں شکلا سے بولا، جاؤ اس اخباری سورما کو چھوڑو، کہیں یہ خوف سے یہیں نہ مر جائے۔ تھوڑی دیر بعد یادو اپنے گھر میں موجود تھا۔ اس کی بیوی بھی زچگی کے بعد ہسپتال سے گھر آ چکی تھی۔ اسے اپنے درمیان پا کر اس کی بچی اور بیوی کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ خود بھی یوں محسوس کر رہا تھا جیسے اس نے نیا جنم لیا ہو۔ اس دوران پولیس اور صحافی برادری کے لوگ بھی ان کے گھر آن دھمکے تھے، مگر اس نے ان سبھی کو جو بیان دیا تھا اس نے انتظامیہ کی ساری الجھنیں دور کر دی تھی، اور وہ چند رسمی کارروائیوں کے بعد وہاں سے رخصت ہو گئے تھے۔ راج کمار بھی جرنلسٹ یونین اور پریس کلب کے پردھان کے ہمراہ آن پہنچا۔ یادیو کی مزاج پرسی کے بعد پردھان منتری راجیشور مورتی بولا، یادو جی آپ کچھ گھبرائے ہوئے سے لگ رہے ہیں، آپ یہ بتائیں کہ آپ کو کس طرح اغوا کیا گیا اور وہ کون لوگ تھے جنہوں نے آپ کو یرغمال بنایا؟ یادیو بجھے ہوئے لہجے میں بولا، مورتی جی آپ سے کس نے کہا ہے کہ مجھے اغوا کیا گیا تھا؟ تھوڑی دیر پہلے پولیس افسران بھی اسی قسم کے سوالات کر رہے تھے۔ مجھے افسوس ہے کہ 2 روز کے لیے گھر سے میری غیر حاضری کو یہ رنگ دے دیا گیا۔ میں یہ بات پوری طرح واضح کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے کسی نے بھی اغوا نہیں کیا تھا، بلکہ اچانک ایک ضروری کام کے سلسلے میں مجھے جے پور جانا پڑ گیا تھا۔ مجھ سے صرف یہ غلطی ہوئی کہ میں گھر والوں کو اور دفتر میں اطلاع نہیں دے سکا، مگر مجھے حیرت ہے کہ اخبارات نے بات کا بتنگڑ بنا دیا۔ یہ سن کر راج کمار کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ وہ یادو کے کندھے کو تھپکتے ہوئے بولا، مسٹر یادو گھبرانے کی ضرورت نہیں، کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ آپ اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعہ سے ہمیں پوری طرح آگاہ کریں، یقین کریں ہم آپ کے بدخواہ نہیں ہیں۔ یادو راج کمار سے نظریں چراتے ہوئے بولا، مہاراج آپ لوگوں کی ہمدردی کا شکریہ، مگر مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آخر سبھی لوگ میری گھر سے غیر حاضری کو اغوا ثابت کرنے پر کیوں تلے ہوئے ہیں۔ راج کمار قدر درست لہجے میں بولا، یادو تم جھوٹ بول رہے ہو، سچ بات کیوں نہیں بتاتے؟ یادو تقریباً رو دینے والے لہجے میں ہاتھ جوڑ کر بولا، راج کمار جی میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہی حقیقت، میں اس موضوع پر مزید بات نہیں کرنا چاہتا، پلیز آپ خواہ مخواہ مجھے تنگ نہ کریں۔ راج کمار کا چہرہ غصے اور مایوسی سے عجیب سی شکل اختیار کر گیا تھا، مگر یادو تم اچھی طرح جانتے ہو کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ یادو کے جواب دینے سے پہلے ہی پریس کے پردھان راج کمار کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، مہاراج اب آپ کچھ زیادتی کر رہے ہیں۔ جب ایک پڑھا لکھا اور سمجھدار شخص خود اقرار کر رہا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کہیں گیا تھا تو آپ زبردستی اس کے منہ میں کوئی بات نہیں ڈال سکتے۔ یہ اخلاقی اور قانونی دونوں طرف سے ایک نامناسب بات ہے۔
آپ نے بلا وجہ 2 روز تک ہمارا وقت برباد کیا اور ایک معزز سیاسی اور مذہبی رہنما کے خلاف ہمارے اخبارات کو استعمال کیا، جس کی وجہ سے اب ہمیں کئی روز تک وضاحتیں اور معذرتیں شائع کرنی پڑے گی۔ بہرحال اب ہم چلتے ہیں، اس چکر میں ہم مزید ملوث نہیں ہونا چاہتے۔ ان کے باہر نکلتے ہی راج کمار یادیو پر نفرت بری نگاہ ڈال کر کھڑا ہو گیا۔ یادیو اس سے نظریں ملانے کی جرت اپنے اندر نہیں پا رہا تھا۔ اٹھ کر ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا، راج کمار مجھے क्षमा کر دیں، آپ بڑے لوگوں کی لڑائی میں اپنی اور اپنے بیٹے کی زندگی بطور چارہ استعمال نہیں کر سکتا۔ مجھے پتہ ہے کہ اس وقت آپ کو مجھ پر بہت طیش آ رہا ہے، مگر مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ پہلے ہی مجھے ایک نیا جیون ملا ہے، اب میں مزید کوئی رسک نہیں لینا چاہتا۔ راج کمار چند لمحے اس کی آنکھوں میں جھانکتا رہا، جہاں دنیا جہان کی مظلومیت سمٹ آئی تھی، پھر بودل قدموں سے باہر کی جانب مڑ گیا۔ جب منشی خان کو اس غیر متوقع صورتحال کا علم ہوا تو اس کی حالت بھی راج کمار سے مختلف نہیں تھی۔ راج کمار، مجھے قطعی یہ امید نہیں تھی کہ بازی یوں الٹ جائے گی اور کالا بچہ یوں آسانی سے ہمارا وار ہماری طرف لوٹا دے گا۔ راج کمار نے کوئی جواب نہ دیا، اس کی طبیعت انتہائی مقدر ہو چکی تھی۔ سکندر اور خلیل خاموشی سے یہ سب سن رہے تھے۔ سکندر بولا، اس شکست کے بعد صورتحال بڑی حد تک تبدیل ہو گئی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اب کالا بچہ زیادہ دیدہ دلیری سے ہمارے خلاف کوئی بڑا قدم اٹھائے گا۔ منشی خان اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، خیر دیکھا جائے گا، اب اتنا بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ البتہ اب پدما اور اس کی بہن کی زندگی محفوظ نہیں رہی۔ خلیل تم آج ہی ان دونوں بہنوں کو یہاں بلا لو یا کسی دوسرے محفوظ مقام پر پہنچا دو، کیونکہ اب وہ سب سے پہلے انہیں ٹھکانے لگانے کی کوشش کرے گا۔ راج کمار کی رخصتی کے بعد محل سنگھ اور زینت بھی وہیں آ گئے تھے۔ منشی خان چائے کا گھونٹ حلق سے اتارتے ہوئے بولا، خلیل اب کالا بچہ کو وقتی طور پر ذہن سے نکال کر ہمیں سکندر کی ماں کو رہا کروانا ہے۔ یہ سن کر سکندر کے ساتھ زینت اور محل سنگھ کے چہروں پر بھی رونق آ گئی تھی۔ خلیل معدب لہجے میں بولا، تو پھر خان اس سلسلے میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ منشی کا بولا، تم فوراً دہلی روانہ ہو جاؤ، وہیں ٹھہر کر تمہیں بھوانی کے ریسٹ ہاؤس سے سکندر کی ماں کو رہا کروانا ہے۔ سکندر بولا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے مرلی منوہر کے اغوا کے بعد ماں کو کسی دوسری جگہ منتقل کیا جا چکا ہو۔ خلیل زیر لب مسکراتے ہوئے بولا، سکندر صاحب آپ اس سلسلے میں چنتا نہ کریں، گزشتہ چند روز سے ہمارے آدمی اس ریسٹ ہاؤس کی مسلسل نگرانی کر رہے ہیں، انہیں کسی بھی وقت وہاں سے منتقل کیا جا سکتا ہے، مگر ایسا ہوا بھی تو ہمیں فوراً اس کی اطلاع مل جائے گی۔ پھر خلیل منشی خان کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، خان اس سلسلے میں کتنے آدمی استعمال کر سکتا ہوں؟ منشی خان بولا، یہ تمہاری ثواب دید پر ہے، مجھے تو صرف کامیابی چاہیے۔ اسی دوران پدما کے آنے کی اطلاع ملی تو اسے بھی وہیں بلا لیا گیا۔ رسمی خیر خیریت کے بعد بولی، میں کہیں مخل تو ہی نہیں ہوئی؟ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ لوگ کسی اہم مسئلے پر گفتگو کر رہے تھے۔ منشی خان کے ذہن میں اچانک ہی کوئی خیال گوندا تھا۔ چند لمحے آنکھیں بند کیے کچھ سوچتا رہا، پھر پدما سے بولا، واقعی ہم اس وقت ایک اہم مسئلے پر بات کر رہے ہیں اور میرا خیال ہے کہ اب ہم تم پر بھی مکمل اعتماد کر سکتے ہیں۔ پدما کا لہجہ انتہائی سنجیدہ تھا۔ منشی خان جی، میں تو اب تمام کشتیاں جلانے کے بعد آپ کے پاس آئی ہوں، باقی رہا مسئلہ اعتماد کا تو یہ سوچنا آپ لوگوں کا کام ہے کہ مجھ پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ پر اعتماد لہجے نے سبھی کو متاثر کیا تھا۔ منشی خان بولا، خلیل میرا خیال ہے کہ تمہارے اس مشن میں پدما بہت زیادہ معاونت کر سکتی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے پدما کو سکندر کی ماں کی بابت تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ پدما بولی، یہ میری خوش قسمتی ہوگی اگر میں ان کی ماں کی رہائی میں کچھ مدد کر سکی، ویسے میں خوش ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے اس بھروسے کے قابل سمجھا ہے۔ سکندر بولا، خان اس سلسلے میں مجھے بھی خلیل کے ساتھ رہنے کی اجازت دی جائے، مجھے امید ہے کہ آپ مجھے منع نہیں کریں گے۔ منشی خان کچھ تعامل کے بعد بولا، اگر تم بازد ہو تو ٹھیک ہے، اور زینت اور محل سنگھ جی، میں آپ لوگوں کے احساسات بھی سمجھ رہا ہوں، اگر خلیل ضرورت محسوس کرے تو تم لوگ بھی اس کے ساتھ جا سکتے ہو۔ کچھ دیر وہ لوگ اس بارے میں گفتگو کرتے رہے، پھر منشی خان بولا، محل سنگھ جی، آپ کے ذمہ ایک اور کام لگانا تھا۔ محل سنگھ استفہامیہ انداز میں اس کی جانب دیکھنے لگا۔ باقی سب لوگ بھی حیران تھے کہ خان محل سنگھ کے ذمہ کیا کام لگانا چاہتا ہے۔ محل سنگھ جی، پدما اور اس کی بہن اب ہم میں سے ہیں، لہٰذا ہمارا فرض ہے کہ ان کے لیے جو کچھ بھی کر سکیں کریں۔
آپ ایک ڈاکٹر ہیں، آپ اپنی نگرانی میں ان کی پیشانی پر لگے بدنمائی کے یہ داغ دور کرنے کی کوشش کریں۔ اس سلسلے میں آپ پلاسٹک سرجری کے کسی ماہر سے مل کر بات کریں اور خرچہ وغیرہ کی ہرگز کوئی بھی پرواہ نہ کریں۔ اس بات کو سبھی نے سراہا تھا۔ محل سنگھ بولا، ٹھیک ہے، میں بہت جلد آپ کو اس بارے میں رپورٹ دوں گا۔ مجھے یقین ہے کہ ان کے چہروں پر خودِ بربریت کے یہ نشان دور ہو جائیں گے۔ 15 فروری کو سکندر وغیرہ دہلی پہنچ گئے تھے۔ سکندر نے اپنی حلیے میں معمولی سی تبدیلی کر لی تھی تاکہ سرسری نظر میں کوئی اسے پہچان نہ سکے۔ دہلی میں وہ چاندنی چوک کے قریب ایک پرانی سی عمارت میں ٹھہرے تھے۔ سکندر اگرچہ چند ماہ پہلے بھی دہلی میں رہ چکا تھا، مگر اس کے باوجود اسے دوبارہ وہاں آ کر ایک انجانی سی خوشی محسوس ہوئی تھی۔ اس وقت بھی وہ دوسری منزل پر موجود اپنے کمرے میں بیٹھا کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا، مگر طائر خیال اسے کئی صدیاں پیچھے لے گیا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ وہ آج اس شہر میں چوروں کی طرح سے چھپ کر بیٹھا ہوا، جہاں پر تقریباً 1000 سال تک اس کے آباء و اجداد نے نہایت شان و شوکت سے حکومت کی تھی، مگر آج وہاں مسلمان بلکہ دوسرے تیسرے درجے کی حیثیت سے زندگی گزار رہے تھے۔ وہ انہی خیالوں میں گم تھا کہ جانے کب خلیل کمرے میں داخل ہوا۔ خاصی دیر تک سکندر کی جانب دیکھتا رہا، پھر اسے متوجہ کرنے کے لیے اس نے اس کا کندھا ہلایا تو سکندر یوں چونکا جیسے کسی نے اسے خواب سے جگا دیا ہو۔ ارے بھائی سکندر صاحب، آپ خیالوں میں کہاں کھوئے ہوئے تھے؟ سکندر کی ایک آواز دور سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ خلیل، میں اس شہر کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ اس نے بھی کون کون سے دور دیکھے ہوں گے۔ مجھے اس شہر سے جانے کیوں اپنائیت کی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ خلیل ہلکا سا کہہ لگاتے ہوئے بولا، جناب سکندر صاحب، آپ کون سی دہلی کی بات کر رہے ہیں؟ آپ تب کی بات کر رہے ہیں جب اس شہر کو عالم میں انتخاب کہا جاتا تھا، مگر یہ تب کی باتیں ہیں جب یہ محض دہلی تھی، 22 خواجاؤں کی چوکھٹ اور مسلمان بادشاہ کی راجدھانی دہلی۔ آج کی دہلی سیکولر بھارت کی راجدھانی نئی دہلی ہے، جہاں کی 10 لاکھ سے زیادہ آبادی فٹ پاتھوں اور سڑکوں پر زندگی بسر کرنے پر مجبور ہے۔ یہاں کی بیشتر آبادی زندگی کی بنیادی سہولتوں سے محروم ہے۔ 12 لاکھ افراد جھونپڑیوں میں زندگی کے دن گزار رہے ہیں، ایسی جھونپڑیاں جو کسی لحاظ سے انسانوں کے رہنے کے قابل نہیں۔ یہاں ہر سال تقریباً 1000 افراد خودکشی کر لیتے ہیں، جبکہ سالانہ 309 بیاہتا دلہنیں زندہ جلا دی جاتی ہیں۔ اس صدی کے آغاز میں اس کی آبادی 1 لاکھ سے بھی کم تھی۔ اس کی اطراف میں 130 سے زائد بڑے بڑے باغات تھے۔ تب یہ ایک بہت خوبصورت شہر تھا، مگر آج یہاں لوگ کیڑے مکوڑوں سے بھی بدتر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ آپ جانے کیوں ماضی میں زندہ رہنا چاہتے ہیں؟ سکندر کو توقع نہیں تھی کہ معمولی سی بات پر خلیل اتنا لمبا بھاشن دینے بیٹھ جائے گا۔ وہ ابھی فصاحت و بلاغت کے دریا مزید بہانا چاہتا تھا، مگر سکندر اکتا کر بولا، یار خلیل، چلو اس موضوع کو چھوڑو، تم یہ بتاؤ کہ بھوانی ریسٹ ہاؤس کے بارے میں تازہ ترین خبریں کیا ہیں؟ خلیل بولا، میں تمہیں یہی تو بتانے آیا تھا کہ آج شام ہم بھوانی کے لیے روانہ ہوں گے۔ اس سے پہلے میں تمہیں وہاں کے بارے میں تھوڑا سا بریف کر دوں۔ بھوانی صوبہ ہریانہ کے 12 ضلعوں میں سے ایک ضلع ہے۔ رقبے میں صوبے کا ایک ضلع حصار صرف اس سے بڑا ہے اور آبادی 2 لاکھ کے قریب ہوگی، اور اس کی بات ادھوری رہ گئی کیونکہ باہر سے اس کا ماتحت جہانگیر کمرے میں داخل ہوا تو اس کے چہرے کے رنگ سے لگ رہا تھا کہ اس کے پاس کوئی نئی اطلاع ہے۔ خلیل صاحب، ابھی بھوانی سے پیغام آیا کہ وہاں موجود بوڑھی خاتون کو راجستھان کے ضلع الور میں منتقل کر دیا گیا، جو راجستھان کا سرحدی ضلع ہے۔ سکندر یہ خبر سن کر پریشان ہو کر بولا، تو پھر اب اس بارے میں ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ یہ تو بہت بری خبر ہے۔ خلیل بولا، ایسی پریشانی والی کوئی بات نہیں، البتہ یہ ضرور ہوا ہے کہ اب اس کام میں 1 آدھ روز مزید دیر ہو جائے گی۔ الور خوش پہاڑیوں کے دامن میں واقع چھوٹا سا شہر ہے۔ یہ راجستھان کا آخری ضلع ہے، اس کے بعد صوبہ ہریانہ شروع ہو جاتا ہے۔ خلیل کی زبانی سکندر کو معلوم ہوا کہ پورے راجپوتانے میں الور اور بھرت پورہ کی ریاستیں ایسی ہیں جہاں کے حکمران راجپوت کے بجائے ہندو جاٹ تھے، اور قیام پاکستان کے وقت بھی راجستھان صوبے میں محض ان ہی 2 شہروں میں مسلم کش فسادات ہوئے تھے، باقی صوبے میں نسبتاً امن رہا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان 2 ریاستوں میں مسلم دشمنی کے جذبات کچھ زیادہ ہی شدید تھے۔
अलौर से बांदी कोई जाने वाली सड़क पर अलौर से 15 मील दूर राजगढ़ नामी छोटा सा कस्बा वाक़या जो तहसील हेडक्वार्टर भी है। पहाड़ी सड़क पर जगह जगह इंतहाई खतरनाक मोड़ थे जहां ड्राइविंग करते हुए अक्सर माहिर ड्राइवर भी धोखा खा जाते थे, जिसके नतीजे में खतरनाक हादसा तकरीबन रोज़ का मामूल बनकर रह गए थे। इस पर मुस्तज़ाद ये कि इलाके में जंगली जानवर भी बड़ी तादाद में मौजूद थे। भेड़ियों और चीतों के अलावा कभी कभार कोई शेर भी आ निकलता था। इसी वजह से इस सड़क पर दिन के वक्त भी ट्रैफिक बराए नाम सी होती और शाम ढलने के बाद तो कोई ज़्यादा सिर फिरा ही इस सड़क पर सफ़र करने की हिम्मत करता, क्योंकि रात को यहाँ सफ़र करना मौत को दावत देने के मुतरादिफ था। राजगढ़ और अलौर के तकरीबन दरमियान में सड़क से ज़रा हटकर महाराजा अलौर का बनाया हुआ पुराना किला मौजूद था। ये इमारत 200 साल पहले की बनी हुई थी, जो अब इंतहाई खस्ता हालत में थी। गुज़श्ता 2 साल से उसे महकमा आसार कदीमा ने अपनी तहवील में लिया था और तभी से ये आम लोगों के लिए ममनू करार पा चुकी थी। सुनीत थी कि इसकी मरम्मत वगैरह के लिए इसे तवील अरसा दरकार है, लिहाजा आम लोगों को उसके पास भी फटकने की इजाज़त नहीं थी। हकीकत में इस कदीम मगर निहायत शानदार इमारत को अब राह अपने सेफ हाउस के तौर पर इस्तेमाल कर रही थी। इस वक्त भी गो शाम के 4 ही बजे थे, मगर साए पूरी तरह ढल चुके थे। किले के बैरूनी दरवाजे के बाहर 2 तनोमंद अफराद छोटे से कैबिन में बैठे कोयलों की अंगीठी से आग सेंक रहे थे। कदरे तवील कामत अधेड़ उम्र शख्स एक लंबी सी जमाही लेते हुए बोला, यार शंकरलाल, मैं तो इस जगह ड्यूटी से तंग आ गया हूँ। भला ये भी कोई बात हुई कि ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई बन बास काट रहे हों। इस शदीद सर्दी में हड्डियाँ भी जमती हुई महसूस हो रही हैं। ऊपर से किसी अच्छे चेहरे को देखे भी कितने दिन गुजर गए हैं। शंकरलाल यूँ उग रहा था जैसे उसने अपनी साथी की बात सुनी ही ना हो, मगर चंद लम्हों बाद अपनी राइफल की नाल सहलाते हुए बोला, यार बदरी मल जी, क्यों अपना खून जला रहे हो? आखिर ड्यूटी तो पूरी करनी ही है। वैसे सच्ची बात है, इस पोस्टिंग से मैं भी खुश नहीं हूँ। भला ये भी कोई बात है कि अंदर एक बेज़रर सी बुढ़िया बंद है और हम राइफलें थामे यूँ निगरानी कर रहे हैं जैसे किसी बड़े खजाने की हिफाजत पर मामूर हैं। बदरीमल सिगरेट सुलगाते हुए बोला, लानत भेजो उस बुढ़िया पर। मैं तो कल राधे श्याम जी से कह भी चुका हूँ कि अगर सर यहाँ किसी औरत ही को बंद करना था तो कोई ढंग की सूरत लाते जिससे कुछ दिल भी बहला रहता। वैसे सुना है वो पाकिस्तानी मुसलमान है। आला अफसरों की नज़र में इस बुढ़िया की बड़ी अहमियत है। खैर छोड़ो इस बात को, जाओ अंदर से दारू की बोतल ही उठा लाओ, उसे पीकर तन्हाई और सर्दी के एहसास को कुछ तो कम करें। शंकरलाल उठते हुए बोला, तुम ठीक कह रहे हो। मैं अभी इसकी बात दरमियान में ही रह गई थी क्योंकि उसकी नज़रें शमाल की जानब से आने वाली सड़क पर जम गई थी। एक खतरनाक मोड़ मुड़ने के बाद एक कार कदरे कम रफ्तार से उनकी जानब बढ़ रही थी। बदरी मल भी गाड़ी की आवाज़ सुनकर खड़ा हो गया तो कदरे ताज्जुब से उसकी जानब देखने लगा। गाड़ी जैसे जैसे करीब आ रही थी वो अलर्ट होकर खड़े हो गए थे और राइफलों पर उनकी गिरफ्त सख्त हो गई थी। कार अजीबो गरीब आवाज़ें निकालती हुई उनकी जानब बढ़ रही थी और उनके सामने से गुजरने के बाद तकरीबन 100 गज आगे जाकर अचानक कार रुक गई।